اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین، آج 22 جولائی 2016 کو ہمارے اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اور صحیح احادیث کو نازل کیا ہے. صحیح احادیث کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جو رب کے جانب سے ہے وہ سب کچھ صحیح ہے، اس میں ظلم کی ملاوٹ نہیں ہے اللہ کے جانب سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات رب کے جانب سے ملی ان کو، وہ تعلیمات امت تک پہنچا دیے اور اس کے اندر جھوٹ کی اور ظلم کی ملاوٹ نہیں ہے. اللہ نے نازل کیا سچا دین اور اس کے اندر جھوٹ نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین پہنچا اسلام، یہ سچا دین ہے. اور اس سچے دین کی تمام تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تک پہنچا دیے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے ان کے شاگردوں تک وہ تعلیم اسلام پہنچائے ہیں، جس کو ہم تابعین کہتے ہیں، جو صحابہ کے شاگرد ہیں۔ صحابہ کے شاگردوں نے جو صحابہ سے علم حاصل کیے، یعنی تابعین رحمہم اللہ، وہ لوگوں نے اپنے شاگردوں کو یعنی تابعین جو ہے ان تک جو تعلیمات اسلام کی، قرآن اور صحیح حدیث کی سیکھے تھے تابعین سے، وہ لوگ پہنچا دیے تابعین تک۔ تو ہم جو آج پڑھ رہے ہیں قرآن اور احادیث کی کتابیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کی بڑی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہے کتابوں کی شکل میں، قرآن اور احادیث کی کتابوں کی شکل میں۔ الحمدللہ جو تعلیمات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے، وہ تعلیمات صحابہ نے سکھا دیے ان کے شاگردوں کو، اور ہم تک یہ جو پہنچی ہے یہ محدثین کی حدیث کی کتابیں، تو ان محدثین نے احادیث جو ان تک پہنچی ہے وہ کن کن لوگوں نے اس حدیث کو پہنچایا ہے، ان لوگوں کے ناموں کو بھی بیان کر کے حدیث تک پہنچے ہیں۔ یعنی بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جس کی صحیح البخاری ہم پڑھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے استاد سے جو حدیث سنے وہ بیان کرتے ہیں ان کے استاد سے، یعنی یہ حدیث کا سلسلہ لے جا کر روکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اسے کہتے ہیں مرفوع روایت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اللہ کے نبی کا نام لے کر بیان کر رہے ہیں کہ نبی نے ایسے فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، یا نبی کے سامنے صحابی نے ایسا عمل کیا تو نبی نے جو ہے اس کی تصدیق کی اور اس کا رد نہیں کیا اس عمل کا۔ تو یہ احادیثیں جو ہے یہ تین قسم کی، قولی، فعلی، تقریری، ان احادیثوں کو صحابہ نے ان کے شاگردوں تک پہنچائے، اور پھر جیسے جیسے وہ صحابہ کے شاگردوں سے لوگوں نے سنے، محدثین ان لوگوں سے نقل کر کے اپنی احادیث کی کتابوں میں وہ احادیث کو محفوظ کر دی الحمدللہ۔ تو وہ صحیح احادیثیں جو ہے محفوظ ہیں۔ اب کچھ کتابیں ہیں احادیث کی، جیسے کہ سنن ابو داؤد ہے، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، یہ جو سنن اربعہ ہے اس میں احادیث صحیح بھی ہے اور ضعیف بھی ہے۔ تو یہ ضعیف کیوں کہا جاتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بحث میں کہ جو ہے اچھا تو ابا ضعیف ہو گئے تو کیا ابا کی بات آپ نہیں مانتے، اس طریقے سے کچھ بحث کرتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ کیوں حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر کمزوری ہے۔ کمزوری کو عربی میں کہیں گے ضعف، ضاد عین فا، اس ضعف کی وجہ سے اس حدیث پر حکم لگا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیا کمزوری ہے بھائی حدیث میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کوئی صحابی اگر حدیث بیان کر رہے اور پھر وہ صحابی سے محدث تک کے درمیان میں جو آدمی لوگ ہیں، جو رجال ہیں حدیث بیان کر رہے ہیں، وہ اگر وہ بالکل صحیح ہیں، وہ ایک دوسرے سے ملے ہیں اور پوری طریقے سے سند کو لحاظ میں رکھتے ہوئے کہ انہوں نے کس سے سنے، انہوں نے کس سے سنے، انہوں نے کس سے سنے، یہ الفاظ، یہ ناموں کو صحیح ادا کرتے ہوئے حدیث کے الفاظ بھی صحیح ادا کرے تو حدیث صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ حدیث پہنچتی ہی نہیں ہے، کیونکہ محدث کی کتاب میں وہ حدیث درج کی گئی ہے فلاں نے فلاں سے سنے، فلاں نے فلاں سے سنے، لیکن اگر ایک شخص دوسرے شخص سے نہیں ملا ہے اور وہ پیدا ہی نہیں ہوا، اور جس کے دور میں وہ پیدا نہیں ہوا اور وہ بندہ بول رہا ہے کہ میں نے ان سے سنا حدیث، تو یہ چیز ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو ہم ایسی حدیثوں کو ضعیف مانتے ہیں۔ تو قرآن اور صحیح احادیث جو ہماری زبان سے نکلتا ہے حدیث کی، وہ اس لیے نکلتا ہے کہ قرآن تو اس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے اور ملاوٹ ہو بھی نہیں سکتی قیامت تک۔ اب چونکہ حدیث رسول کلام اللہ نہیں ہے بلکہ کلام رسول ہے، تو اس کے اندر لوگوں نے اپنے طرف سے باتیں جو ملا دی ہیں، ان جھوٹے باتوں کو بھی محدثین نے یہ حدیث جھوٹی ہے کہہ کر الگ کر دیے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم وہ ضعیف حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں۔ اب جو صحیح حدیثیں ہیں ان پر اگر ہم غور کر لیا جائے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الایمان اگر ہم پڑھ لیں، حدیث نمبر 8 سے پہلے جو باب ہے اور اس باب سے پہلے جو آیتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے۔ تو ہمارا ایمان وہ آیتوں کے مطابق اور ان آیتوں کی تفسیر میں کون سی احادیث ہیں ان احادیث کے مطابق ہونا چاہیے۔
کچھ لوگ ہیں جیسا کہ حنفی لوگ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا اور کم ہوتا نہیں، بلکہ ایمان جیسے رہتا ہے بس ویسے ہی رہتا ہے، ایمان بڑھتا کم ہوتا نہیں بول کے کہا گیا ہے حنفیوں کے طرف سے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے، دلیل اللہ کے قرآن سے پہلے دیتے ہیں۔ اللہ کے قرآن میں اللہ نے فرمایا، سورہ 8 سورہ انفال آیت نمبر 2، اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں زادتہم ایمانا، ان کے ایمان زیادہ ہوتے ہیں، یہ رب نے فرمایا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جو لوگ اللہ کے آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، یہ رب کے قرآن میں ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 9 دیکھ لیتے ہیں اس حدیث کے، اس آیت کے ضمن میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں ہم ضعیف حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں اور ضعیف حدیثوں کا رد کرتے ہیں، اب ہم صحیح حدیث بتا رہے ہیں، اور پہلی حدیث صحیح البخاری سے بتا رہے ہیں۔ صحیح البخاری میں حدیث نمبر 9 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 60 سے زیادہ باب ہیں، ایمان کے 60 سے زیادہ درجے ہیں، اور حیا ایمان کا ایک درجہ ہے، حیا ایمان کا ایک درجہ ہے۔ تو الحمدللہ معلوم یہ ہوا کہ حیا ایمان کا ایک درجہ ہے، حیا کبھی کم بھی ہوتی ہے کبھی زیادہ بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیجئے عورتوں کو ہی، حیا اگر ہوتی تو یہ لوگ اپنے لباس کو چھوٹا نہیں کرتے، تنگ نہیں کرتے، لیکن کر رہے ہیں آج کی عورتیں یا نہیں، دکھنے میں آ رہا ہے۔ اللہ ہمیں تقویٰ دے اور توفیق دے اس بات کی کہ ہم ہمارے گھر میں اسلام کے مطابق ہماری گھر کی عورتوں کا لباس بنائے رکھیں، اسی توفیق پہلے ہم مردوں کو اللہ دے، آمین۔ مردوں میں سے کچھ لوگ ہیں جس کے پاس حیا نام کی چیز کبھی کم ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں مثال کے طور پہ، ایک جھگڑا ہوا کہیں، اور وہ جھگڑے میں جو بندے دو لوگ ہیں ان دونوں میں جھگڑا ہوا، اور وہاں پر کچھ لوگ نہیں ہیں لیکن کچھ اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب جب بات آگے بڑھی اور جب بات جو ہے فیصلے کے وقت آئی تو ہوا یہ کہ جو لوگ اس جھگڑے کے وقت موجود نہیں تھے، اور جھگڑا کرنے والا جس نے ظلم کیا ہے اس بندے کے طرف سے آئی وٹنس بنتے ہیں۔ آئی وٹنس یعنی میں نے دیکھا، میں گواہ ہوں، میں تھا اس جگہ پر، ایسا کہہ رہا ہے کوئی بندہ، تو اس کے اندر حیا نام کی چیز نہیں رہی، کیونکہ ایمان تو ہے، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، لیکن حیا اگر ہوتی تو وہ شرم تھا، وہ حیا رکھتا، اور وہ جو ہے جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ کہہ رہا ہے کیا کہ نہیں میں وہاں پر تھا اور اس بندے نے اس کو جو ہے ایسے کیا۔ تو اگر کوئی بندہ ظالم کی مدد کر رہا ہے، مظلوم کے خلاف میں گواہی دے رہا ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہے، تو ایسے بندے کے پاس اس وقت حیا نہیں ہے، حیا نام کی چیز نہیں۔ اگر اس کے اندر شرم و حیا ہوتی تو وہ بندہ سامنے ہے، آپ نہیں تھے نا بھائی وہاں پر، اور آج آپ بول رہے ہیں کہ میں تھا وہاں پر اور میں دیکھا وغیرہ، تو سامنے جھٹلا رہا ہے، تو اس کے اندر حیا نام کی چیز نہیں ہے، اس لیے جو ہے سامنے جھوٹی بات بول رہا ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہے ظالم کے طرف سے مظلوم کے خلاف میں۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ انسان کی حیا نام کی چیز جو ہے، ایمان کا ایک جو درجہ ہے وہ رہتا بھی ہے اور کبھی گھٹ بھی جاتا ہے۔ ایمان کے 60 سے زیادہ درجے ہیں، تو حیا ایمان کا ایک درجہ ہے، تو کبھی حیا نام کی چیز مردوں کے اندر، عورتوں کے اندر جھوٹی گواہی دینے کے ٹائم پر جو ہے گھٹ جاتی ہے، نکل جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، الایمان یزید و ینقص، یہ بات کسی صحابی کا قول ہے، اور دلیل ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کی کتاب میں ہے، الایمان یزید و ینقص، حسن سند سے ہے یہ قول، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، صحابی رسول نے فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے ہے کہ یہ بات کو تسلیم کریں کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو مرجیہ فرقے سے ہیں، اور مرجیہ فرقے والے حنفی ہوتے ہیں، کہا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں، مرجیہ فرقے والے
جن کا عقیدہ ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں بلکہ برابر رہتا ہے، تو وہ حنفی ہوتے ہیں، کہا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف اقرار کر لینے کا نام ہے، بلکہ ہم اہل حدیث کا یہ کہنا ہے کتاب و سنت کی صحیح دلائل کے مطابق کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، اور ایمان قول و عمل کا نام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ قول اور عمل کا نام ہے۔ صرف اور صرف کہہ دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بس ایمان والا ہو گیا؟ نہیں، اب اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرنا ہے وہ بندہ، تب اس کا ایمان مکمل ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث 4681 سنن ابو داؤد میں ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا ہے حدیث؟ جو شخص اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھے، کسی سے اللہ کے لیے مال دے اور اللہ کے لیے مال روکے، اس شخص کا ایمان مکمل ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا، محبت بندہ دل سے کرتا ہے، بغض بندہ دل میں رکھتا ہے، تو اب دل میں جو چیز رہتی ہے وہ حیا کے علاوہ بغض بھی ہے اور محبت بھی ہے۔ تو صرف زبان سے کہنا اگر ایمان ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں الفاظ کیا ہے؟ اس شخص کا ایمان مکمل ہے جو بندہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھتا ہے اپنے دل میں۔ تو دل میں بغض رکھنا ہے اور دل میں محبت کرنا ہے، تو یہ دل والا عمل ہے یا نہیں؟ دل کا عمل ہے یہ، تو دل بھی عمل کرتا ہے۔ دل کا عمل ہے حیا، دل کا عمل ہے خوف، دل کا عمل ہے محبت، دل کا عمل ہے بغض رکھنا، تو یہ دل بھی عمل کرتا ہے۔ تو ایمان میں قول اور عمل دونوں بھی داخل ہے، یہ اہل حدیثوں کا ایمان ہے۔ لیکن مرجیہ کا یہ ایمان ہے کہ صرف قول ان کے پاس ایمان ہے، عمل ایمان میں داخل نہیں ہے مرجیہ کے پاس، لیکن ہم اہل حدیث کے پاس عمل ایمان میں داخل ہے۔ آگے حدیث میں الفاظ یہ ہے اللہ کے لیے مال دے اور اللہ کے لیے مال روکے۔ تو مال بندہ ہاتھ سے دے رہا ہے، مال بندہ ہاتھ سے دے رہا ہے، تو یہ ہاتھ اس کے جسم کے اعضاء عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے مال دے یا اللہ کے لیے مال روک لیں تو اس شخص کا ایمان مکمل ہے، اس شخص کا ایمان مکمل ہے۔ کہا کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ایمان میں قول اور عمل دونوں ہیں، ایمان صرف قول کا نام نہیں بلکہ قول و عمل دونوں ایمان میں داخل ہے۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا عقیدہ ہے اور ان کے ان تعلیمات صحیح کے مطابق ہم اہل حدیث کا بھی عقیدہ ہے الحمدللہ۔ تو لوگوں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن کی تفسیر جو احادیث رسول ہے اس کو پڑھیں، تو ہمارا ایمان اور ہمارا عمل صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے مطابق ہوگا۔ ہم دیگر مرجیہ یا جہمیہ یا معتزلہ فرقوں والوں کا جو عقائد تھے ویسے عقائد میں ہم نہیں رہیں گے، ہم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے عقیدے والے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم اپنے ایمان میں قول اور عمل کو داخل مانیں گے تو ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، اس بات کو اپنے عقیدے میں رکھیں گے تو ہمارا ایمان کس کے مطابق ہے؟ ہمارا عقیدہ صحابہ کے مطابق ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم اہل حدیث مسلمانوں کو قرآن اور صحیح احادیث کی تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق دے۔ صحابہ کے اندر جیسی تڑپ تھی علم حاصل کرنے کی اسلام کی، ویسی تڑپ اللہ ہم کو دے، اور پھر اس علم پر ہم عمل کرنے والے بنے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور پھر اس اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک بھی پہنچانے والے بنے ہم، اللہ ہمیں ایسی توفیق دے، آمین۔ خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 2577
2577 نمبر والی حدیث صحیح مسلم نام کی حدیث کی کتاب میں ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا ہے اور تم پر بھی ظلم کو حرام کیا ہے، لہذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کو ہم تک پہنچا دی ہے۔ اللہ کے بندو، کبھی مسلمان ظلم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اگر کوئی مسلمان شخص کسی اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم کر رہا ہے تو کیا اس کا ایمان اس وقت مکمل ہے؟ نہیں ہے۔ اگر اس کا ایمان اس وقت مکمل ہوتا تو وہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے سامنے رکھتا اور ظلم اپنے بھائی پر نہیں کرتا۔ جیسے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 10 ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ کیا ہے؟ کتاب الایمان کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، ٹھیک ہے۔ المسلم، مسلمان وہ ہے، من سلم المسلمون، جس سے دوسرا مسلمان سلامتی میں ہے، من لسانہ ویدہ، اس مسلمان کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے۔ یعنی ایک مسلمان کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی سلامتی میں ہے۔ ایک مسلمان کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے تو وہ شخص سچا مسلمان ہے۔ اب اگر کوئی ایک مسلمان شخص کسی دوسرے مسلمان پر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زبردستی کرتا ہے کسی معاملے میں دنیاوی، تو وہ بندہ اس وقت اس پر ظلم کر رہا ہے، تو اس وقت اس کے ایمان میں کمی ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ بندہ اس دوسرے مسلمان پر ظلم کیا ہے۔ تو یہ حدیث سے بھی ہمیں سبق ملا کہ جی ہاں، ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کیا، اللہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے ہم بندوں پر بھی ظلم کو حرام کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ زلزال میں فرما دیا، دیکھیے کیا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہے رب نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ رب العالمین ذرہ برابر بھی خیر آپ کریں گے، آپ کو کل قیامت کے دن دے دیں گے۔ آپ ذرہ برابر بھی ظلم کریں گے، شر والا کام کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کو اس کی جو جزا دینا ہے، سزا دینا ہے، اللہ دیں گے۔ تو اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ کے 99 صفات میں کہیں بھی ایک بھی نام اللہ کا الظالم کہہ کر نہیں ہے۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ تواب ہے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتے، بندے ہیں جو ظلم اپنے آپ پر کرتے ہیں۔ تو ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں ظلم اگر کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اس وقت ہمارا ایمان کمزور ہے، اس وقت ہمارا ایمان کم ہو رہا ہے۔ تو سبق ملتا ہے قرآن کی آیتوں سے اور احادیث رسول سے کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ ہمیں حنفیوں اور مرجیوں کی طرح اپنا عقیدہ ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں ہے۔ بالکل ہمارا ایمان صحابہ کے مطابق ہونا چاہیے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے بندو، جو شرک کرنے والے لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ رسول اللہ کے دور میں تھے، ان کے تعلق سے رب نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ مؤمنون سورہ نمبر 23 ہے، رب نے فرمایا، آیت نمبر آپ دیکھیں 84 ہے، اللہ نے فرمایا ہے قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہیے، اللہ رب العالمین اللہ کے نبی سے فرما رہے، کہیے ان سے، لِمَنِ الْأَرْضُ، زمین کس کی ہے، وَمَنْ فِيهَا، اور اس میں جو کچھ ہے کس کا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، سیقولون للہ قل افلا تذکرون، اللہ کے وہ بندے کہیں گے کہ اللہ ہی کی ہے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، یہ کہیں گے وہ لوگ۔ پھر ان سے کہیے کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ ایک،
پھر آگے آیت میں اللہ نے فرمایا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہیں ان سے کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ قل افلا تتقون، کہیں ان سے کہ کیا تم نہیں ڈرتے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہیں ان سے کہ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل بادشاہت ہے، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کے پاس پناہ نہیں لی جا سکتی؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون اللہ، وہ کہیں گے کہ اللہ۔ قل فأنا تسحرون، کہیں ان سے کیا تم جادو کر دیے جاتے ہو کہیں سے؟ یہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 84، 85، 86، 87، 88، 89۔ یہ آیتوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ رب نے قرآن میں مشرکین مکہ کے عقیدے کے بارے میں بتا دیا کہ وہ لوگ اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ ان سے سوال کیا جائے کہ زمین کس کی، زمین میں جو کچھ ہے کس کا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ کا۔ ان سے سوال کیا جائے کہ آسمان 7 ہے جو کس کے ہیں، وہ کہیں گے اللہ۔ عرش عظیم کا رب کون ہے، وہ کہیں گے اللہ۔ وہ ان سے سوال کیا جائے گا کہ پناہ کس سے لی جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، کون ہے، تو وہ کہیں گے اللہ، وہ کہیں گے اللہ۔ تو اللہ کی ربوبیت میں وہ لوگ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کس چیز میں شریک کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین کے عبادات میں شریک کرتے تھے۔ جیسے کہ طواف اللہ کے گھر کا کرنا ہے، طواف کرتے وقت کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے میرے اللہ، میں حاضر ہوں آپ کے لیے، آپ کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ الا شریکن، سوائے ان شریکوں کے، ہوا لک تملکہ، جنہیں آپ نے ملکیت دے رکھا ہے، قدرت دے رکھا ہے، وما ملک، اور ان قدرتوں کے بھی مالک آپ ہی ہیں۔ تو کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ ان کے پاس جو بنائے گئے تھے عزا، لات، منات، ہبل وغیرہ جو بتوں کے نام وہ لوگ دے رکھے تھے، تو ان کو کیا کہتے تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، ہماری شفاعت کریں گے، یہ لوگ سفارشی ہیں، یہ وسیلہ ہے، ایسا کہتے تھے۔ قرآن میں رب نے ان کے عقیدے کے بارے میں کہہ دیا۔ تو اب ان آیتوں کو یہاں رکھ لیجئے سامنے، اور آج کے مسلمانوں میں جو شرک پایا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ کیا ان کے ایمان ان کے ایمان سے ملتے جلتے ہیں یا نہیں؟ یہ لوگ اپنے آپ کو ایمان والے کہہ رہے ہیں اور ہمارا ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، جیسا ایمان ہے ویسا ہی رہتا ہے اگر کہہ رہے ہیں احناف یا مرجیہ، یا پھر آج کے مسلمان جو نام نہاد مسلمان ہیں شرک کر رہے ہیں، اللہ کی عبادات کی جتنے بھی اقسام ہیں اس میں کسی بندوں کو شریک کر رہے ہیں، تو وہ لوگوں کا ایمان کیا ہے؟ غور کر لیجئے ان کا ایمان کیسے ہے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ رب العالمین کے بندوں کو پکارتے تھے، سفارشی بناتے تھے، مدد کے لیے پکارتے تھے، لیکن کہتے کیا تھے کہ اللہ ہی قدرت رکھتا ہے، جو قدرت ان کو اللہ نے دے رکھا ہے۔ تو آج بھی کچھ ایسے مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بابا ہے، ان کے پاس جو ہے فلاں چیز کی جو ہے حاجت روائی ہو جاتی ہے، اور یہ فلاں جیتے پیر ہے، اور یہ فلاں ولی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے جو بندے رسول اللہ کے دور میں تھے ان کا ایمان ربوبیت پر تھا، اللہ کی ربوبیت میں، لیکن توحید العبادہ جو ہے یعنی اللہ ہی کے لیے عبادتیں کرنا ہے، اس میں وہ لوگ سفارشی بنا لیے تھے اور شریک بنا لیے تھے اللہ کے بہت سارے۔ تو آج کے مسلمان بھی بنائے ہیں یا نہیں؟ تو ان کا ایمان کیا سچ میں صحابہ کے مطابق ہے کیا؟ نہیں، یہ صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ دیکھیے یاد رکھیے، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، یہ ایمان مکمل ہے۔ اقرار کرنا ہے زبان سے، تصدیق کرنا ہے دل سے، اور پھر اپنے جسم کے اعضاء سے عمل بھی کرنا ہے، تب اس کا اسلام اور ایمان مکمل ہے۔
اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف بول رہا ہے اور بولے جا رہا ہے لیکن اس کلمے کے تقاضے کو نہیں جانتا، جیسے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 9 ہم نے آپ کو پہلے خطبے میں سنائے آج، کیا تھی حدیث کہ ایمان کے 60 سے زیادہ درجے ہیں اور ایک درجہ اس میں حیا ہے، تو حیا دل والا عمل ہے، زبان سے آپ بول کر جو ہے اقرار کر رہے ہیں تو دل والا عمل بھی آپ کو کرنا ہے، پھر آپ کو جسم کے اعضاء سے بھی عمل کرنا ہے، اس کلمے کے تقاضے کو پورا کرنا ہے، تب تو آپ کا اسلام اور ایمان مکمل ہے، اس سے پہلے آپ کا ایمان اور اسلام مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمیں تعلیمات ملتی ہے قرآن سے اور احادیث رسول سے۔ تو جو میرا خطبے کا عنوان ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور گھٹتا بھی ہے، تو بندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ جو قبر پرستی میں ملوث ہے مسلمان، کیا یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے یا نہیں؟ جی ہاں کرتے، بے انتہا محبت کرتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول بولتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں پڑھتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنتوں پر عمل کر رہے ہیں بول کے اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں، لیکن ہے اصل میں بدعتی اور بدعت خرافات میں زندگی گزار رہے ہیں؟ معافی چاہوں گا اگر کسی کو میرے الفاظوں سے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھیے جو میں بول رہا ہوں نا، الفاظوں پر غور کیجئے کہ ایمان سچ میں ہمارا صحابہ کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا ایمان سچ میں صحابہ کی اتباع کرنے والے جو بزرگان دین گزرے ہم سے پہلے ان کے ایمان کے مطابق ہمارا ایمان ہے کیا؟ ہے کیا؟ غور کر لیجئے۔ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، کیسے؟ بندے کو چاہیے کہ رب کے قرآن کو پڑھیں، رب کے آیتوں کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھتے ہوئے پڑھیں، تو وہ جب سمجھتے ہوئے پڑھے گا تو اس کا ایمان بڑھے گا، جب اس کا ایمان بڑھے گا تو اس کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ مجھے عمل بھی کرنا چاہیے، جو سبق مجھے مل رہا ہے قرآن اور صحیح احادیث سے اب مجھے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ جب بندہ عمل کرے گا تو اس کا ایمان اور زیادہ بڑھے گا، کیونکہ عمل ایمان میں داخل ہے۔ صحابہ کے پاس یہ عقیدہ ہے، تو صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان میں صرف قول نہیں بلکہ قول کے ساتھ عمل بھی داخل ہے، کیونکہ دل میں بھی عمل ہوتا ہے، دل کا ایک عمل ہوتا ہے اور پھر جسم کے اعضاء کا بھی عمل ہوتا ہے۔ لوگوں الفاظوں کو بار بار دہرا رہا ہوں اس لیے کہ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیجئے اپنی موت تک کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، لیکن اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے ہمیں کہ ہمارا ایمان گھٹنے نہ پائے۔ یا اللہ ہمیں ایسا تقویٰ آپ دیجئے کہ بس ہم ایمان میں کامل ہوتے رہیں، ہمارا ایمان مکمل رہے یا اللہ، ہم کسی پر ظلم نہ کرنے والے بنے یا اللہ۔ اللہ کے بندو اللہ سے کہتے رہیے، اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ایمان کے تعلق سے بتا دیتا ہوں جو میں کئی خطبوں میں اور کئی دروس میں بیان کر چکا ہوں، اور ہر بار اگر ہر خطبے میں ہر خطیب یہ حدیث بیان کرے تو بہت اچھا ہے۔ حدیث ہے 2618 نمبر والی حدیث، جامع ترمذی کی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بین الایمان والکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان میں ہے نماز کا چھوڑنا۔ جو بندہ نماز چھوڑ رہا ہے وہ کفر کر رہا ہے، اس حدیث رسول سے ہمیں سبق ملا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز پڑھنا تو عمل ہے لیکن نماز کا چھوڑنا کفر ہے، معلوم ہوا تو نماز ایمان ہے، نماز ایمان میں داخل ہے، یہ ہم اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ نماز ایمان میں داخل ہے تو ہم مانتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل ہے۔ جو بندہ نماز چھوڑ رہا ہے وہ بندہ کفر کر رہا ہے۔ 2618 نمبر والی حدیث جامع ترمذی کی جو ہے اس سے ہمیں سبق ملا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث 814 ہے، بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے، 814 یا 841 ہے، بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، ہمارے اور کافروں کے درمیان میں یعنی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں عہد ہے نماز۔ جو بندہ نماز ترک کر رہا ہے وہ یقیناً کفر کر رہا ہے۔
اللہ اکبر۔ تو اللہ کے بندو، صرف جمعہ کے دن مسجدوں کو فل نہ کرو، بلکہ پانچوں وقت نماز میں جو ہے حاضر رہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہوئے، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہو، پانچوں وقت حاضر رہو، اپنے آپ کے اندر سے ایمان کو نہ جانے دو، کیونکہ نماز کا ترک کرنا کفر کرنے کا گناہ کرنے کے برابر ہے۔ تو لوگوں، نماز ایمان میں داخل ہے، اور جو بندہ نماز پڑھتے رہتا ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ لوگوں، جب وہ بندہ نماز پڑھے گا تو رب کے قرآن سے جو سبق اسے ملے گا، 21ویں پارے کی پہلی آیت، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 ہے، رب نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا ہے کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی کے کام سے اور تمام برے کاموں سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں۔ جب بندہ نماز پڑھنے آئے گا تو اس کے اندر بے حیائی نہیں آئے گی، اور حیا ایمان کا ایک درجہ ہے، تو حیا اس کے اندر باقی رہے گی۔ الحمدللہ نماز پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوگا، ایمان نہیں گھٹے گا۔ اس آیت سے ہمیں سبق ملا ہے۔ اور پھر بندہ ظلم کرنے سے بچے گا اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر، اور دیگر انسانوں پر بھی ظلم کرنے سے بچے گا، وہ برے کام ہے ظلم کرنا۔ تو بندہ جب نماز پڑھنے حاضر رہے گا پانچوں وقت، اللہ سے رضا، اللہ رب العالمین کی جنت کے لیے، سبحان اللہ، تو اس کا ایمان بڑھے گا۔ جب ایمان بڑھے گا تو وہ تمام منکرات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے گا، اور وہ خود ایک داعی کی صفات میں رہے گا، اور وہ خود لوگوں کو منکرات سے بچانے میں مشغول رہے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ کریے، ہر روز ہمارے ہر نماز میں ہمارے لیے ایسی توفیق عطا کریے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھانے والے بنیں، ہمارے ایمان کو گھٹانے والے ہم نہ بنیں۔ اللہ ہمیں ایسی توفیق اور ایسا تقویٰ دیجئے کہ ہم ہر لمحہ یہ دل میں بات رکھیں کہ کل میرے رب کی بارگاہ میں مجھے کھڑنا ہے، اور آج اس گناہ سے مجھے بچنا ہے۔ کل بارگاہ ربانی میں کھڑنا ہے، آج اس گناہ سے مجھے بچنا ہے۔ یا اللہ ایسی توفیق ہمارے اندر ہر لمحہ رہے آپ کے طرف سے، اللہ ایسی توفیق ہمیں دیجیے، آمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم من ارادنا وأراد بالمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، اللهم أهلك الظالمين بظلمهم، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن، اللهم أصلح أحوال المسلمين في بورما، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الباكستان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم نسألك إيمانا كاملا، اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.